حتیٰ کہ زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، تو تب بھی سبق یہی ہے، جب عمر ڈھل جائے، وقت بیت جائے، لمحے کم رہ جائیں، پھر معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ عز و جل نے آیات مبارکہ کو نازل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، نصرت بھی آ گئی، لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ فوج در فوج اسلام میں، دین میں داخل ہو گئے، اسلام کا علم بلند ہو گیا، عرب کے اندر شرک دم توڑ گیا، اللہ کی توحید کا پھریرا لہرا دیا گیا، سارا عرب سرنگوں ہو گیا ہے۔ جو منصب نبوت تھا، جو آپ علیہ السلام کو مشن دیا گیا تھا، وہ مشن پورا ہو گیا، مشن کی تکمیل ہو گئی۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اس سورہ کا مطلب یہ تھا کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جو مشن تھا پورا ہو گیا ہے، اب یہاں سے دم واپسی، واپس لوٹنا ہے، کیونکہ مشن پورا ہو گیا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، جن کی ساری زندگی عام مجلس کے اندر 100 مرتبہ، ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر حال میں، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں ذکر کرتے تھے، ہر حال میں۔ وہ ذکر کرنے والے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کی سامنے استغفار ہمیشہ طلب کرنے والے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہی آیا ہے، وقت قریب الاختتام ہے، ختم ہوا چاہتا ہے، معافی مانگیں، استغفر اللہ۔ اور نبی الاسلام اسی وجہ سے جب یہ سورہ نازل ہو گئی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، جو تقرب کی گھڑیاں ہیں نا، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہونے کی کیفیت ہے، وہاں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہم اغفر لی۔ یہی التجائیں کرتے، اور کتنی لمبی التجائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے قیام کیا، سورۃ البقرہ یہ تلاوت کی۔ اماں جی کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو جتنا لمبا قیام کیا اتنا لمبا رکوع کیا، آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، جتنا لمبا قیام اور رکوع کیا۔ اس میں تسبیح یہی پڑھی جا رہے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہم اغفر لی۔ پاک ہے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیری ہی تعریف ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق تھا، اصل میں سبق ہم کو دیا جا رہا تھا۔ وقت جب بیت جائے، بال سفید ہو جائے، کمر جھک جائے، جسم میں ضعف آ جائے، توانائیاں سلب کر لی جائیں، کمزور ہو گئے، یہ وقت تھوڑا ہونے کی علامت ہے، یہ وقت بیت جانے کی علامت ہے کہ اب وقت قریب الاختتام ہے۔ یہ بالوں کی سفیدی بتاتی ہے وقت قریب الاختتام ہے۔ جب بال سفید ہو جائے تب لوٹ آئے، اگر اب بھی نہ لوٹے گا تو کب لوٹے گا؟ عمر ڈل جاتی ہے، بڑھاپا سر پہ آن پہنچتا ہے، جسم میں ضعف بھی آ گیا، لیکن کتنے میرے بزرگ ہیں
جو شیو کرتے ہیں تو شیو بڑھاپے کی سرحدوں میں بھی کرتے چلے جاتے ہیں، جسم میں کمزوری کے باوجود۔ اب تو بالوں کی سفیدی بھی کہتی ہے کہ اس مالک کو حیا آتی ہے، ہمیں حیا کر لینی چاہیے۔ اب داڑھی کو اللہ کے لیے رکھ لینا چاہیے۔ کتنے ہیں جو اس بڑھاپے کے باوجود اس عمل سے محروم ہیں، لیکن وقت گزر جا رہا ہے، لمحات تھوڑے ہیں۔ اسے بالوں کی سفیدی بتاتی ہے قریب الاختتام ہے۔ اب اللہ عز و جل کی حیا کر کے تسبیح، تمہید، تمجید کے لیے وقت زیادہ بتا دینا چاہیے۔ کتنے بوڑھے ہیں بڑھاپے کے باوجود نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو بیٹھ کے شطرنج اور گجی چارہ کھیلتے رہتے ہیں، کتنے ہیں جو بڑھاپے کے باوجود اپنا وقت کتنا ہی رات کا ٹی وی کے آگے گزار دیتے ہیں۔ نہیں، وقت قریب آ چکا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب چھوڑ دیجیے، اب پلٹ آئیں، اب لوٹ آئیں تسبیح کی طرف، حمد کی طرف، استغفار کی طرف، کہ زندگی کے اختتام میں بھی استغفار ہے، عمل کے اختتام میں بھی استغفار ہے، عمل کے آخر میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اظہار تذلل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں عمل کے بعد ہمیشہ عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ عز و جل ہر قسم کے کبر سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے تصور سے محفوظ فرمائیں، اور عمل اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحوں تک ہمیں اپنی بندگی کی، اپنی اطاعت و فرما برداری کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ عز و جل ہمیں اپنا بندہ بن کر رہنے کی زندگی رہ کر زندگی کو تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل ایسی کیفیت میں موت نصیب فرمائے کہ جب مالک ہم کو معاف کرنے کا اعلان فرما چکے ہوں، اور ہمارے لیے معافی کا ارادہ فرما چکے ہوں، اور ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ارادہ فرما چکے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں ہم کو موت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ